دیکھیں ظاہری بات ہے، جو مہدی طبیعت کا آدمی ہے نا، ہدایت یافتہ، وہ لازم بات ہے کہ وہ اپنا کام دعوت و تبلیغ سے ہی آغاز کریں گے اور اسی کے ذریعے سے اس کو پھیلائیں گے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کے انتظام کے اندر خود مسلمان ہی ان کی مخالفت پر اتر آئیں گے اور ان کے گروہ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جائے گی پوری دنیا کے اندر، حتیٰ دجال اپنے سارے گروہ کو لیڈ کرتا ہوا خود امام مہدی کو محصور کر کے رکھ دے گا۔ امام کا کام آتے ہی تلواریں چلانا نہیں ہوتا، پہلے تلوار نبی نے بھی چلائی ہے، لیکن پہلے نبی نے اپنے یار تیار کیے، عوام تیار کیے، انصار تیار کیے۔ آپ انصار اور عوام وہ بنا لیں جو دو دو دبکے نہ سہیں اور بھاگ جائیں، جن کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں، آپ وہ بنا لیں۔ آپ تو گئے نا امامت مہدی سے، آپ تو فارغ ہو گئے۔ اللہ کے بندو، یہ جو تبتل ہے، یہ جو آپ کو سائشیں، یہ دکھ کاٹنے کے لیے کہ اس راہ کی آپ آزمائشیں کاٹیں گے۔ آپ کو جب رات کو پنکھا بند کر کے کال کوٹری میں پھینکیں گے، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے کریں۔ آپ یہ دنیاوی انقلاب کے طور پر امام خمینی کا انقلاب آیا، آپ جا کے پڑھیں کیا ہوا ہے، آپ جا کر انقلاب روس پڑھیں۔ حالانکہ ہمارا اس طرح کا انقلاب لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی جو انقلاب آئے ہیں ان کے اندر حشر نشر کیا ہوا ہے، لیکن فساد فی الارض تو نہیں چاہیے۔ پھر آپ کو اپنی مسلمان بھائیوں کو قتل کریں گے۔ یہ اسلام کا اور کفر کے انقلابوں میں فرق ہے۔ ہم اپنے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال جان حرام ہو گیا ہم پر جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب مجھے بتائیں اب کیا کریں گے؟ آپ کیوں نہیں دعوت و تبلیغ کی طرف آتے؟ یہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے ان کو آنے دیں۔ مجھے یاد ہے یہاں ہمارے امیر تحریک اسلامی ہوتے تھے حکیم سید محمود سرو سہارنپوری، بہت بڑا نام راول پنڈی کا تھا، شاعر تھے، ادیب تھے، بہت بڑے۔ میرا بڑا ان سے محبت تھی، تقریر وہ بڑی شاندار کرتے تھے اور فیصل آباد میں ان کے استقبال کرتا تھا۔ تو میں حضرت صاحب کے پاس یہاں ان کے گھر بھی آتا تھا، آخری وقت میں بھی وہ بیمار تھے۔ بڑی پیاری ان کی نعت ہے، شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی، ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی، یہ میری چشم اشک بار، یہ میرا دل بے قرار، ان کی نظر میں آئیں گے آج نہیں تو کل سے ہی۔ وہ ان سے میں نے بات کی تو وہ کہنے لگے اس طرح، میں نے کہا یہ شیعوں کو کیسے سمجھاؤں؟ کہتے دونوں کو بٹھا لینا۔ انہیں وہ کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار کہتے اب پیدا ہوئے ہیں، شیعہ کہتے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ابھی پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اس بات پہ لڑائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی صلح یوں کراتے ہیں کہ ہم کہتے بھائی امام کو آنے دو، ہم پوچھیں گے امام آپ کب پیدا ہوئے ہیں، اپنی بتائیں ڈیٹ آف برتھ، مسئلہ ہو جائے گا حل ہے جی۔ وہ بتا دیں گے یار میں اس وقت پیدا ہوا، تو شیعہ سچے نکل گئے، وہ ہمارے بھائی، ہم نکل آئے تو ہم ان کے بھائی۔ امام کو تو آنے دیں، ان کو تو آپ آنے نہیں دے رہے۔ کوئی بندہ، ہر بندہ امام کے راستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھا ہے، کوئی بندہ نہیں آنے دے رہا۔ امام کے لیے کوئی سٹیج تیار کریں، کوئی بندے پڑھائیں لکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی ایسا انتظام۔ شکریہ جی۔ میں سہیل بھائی نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، اور یہ عمومی ان لوگوں کو درپیش آتے ہیں جن کے قلب اضطراب میں، جو سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت آنا چاہیے اور اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے آ جانا چاہیے، اور ہمارے ہوتے ہوتے ہی آ جانا چاہیے، اور فوری جو کفر کی تہذیب ہے یہ ڈیمولش ہو جائے اور ہم پوری خلافہ کو بلڈ اپ کر لیں اور مسلمانوں کے جو دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ یہ ایک قلبی اضطراب ہے، اور اس طرح کے اضطراب ایک مسلم کے دل میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ آپ کے ایمان کو بڑھائے، یہ سب میری دعا ہے۔ دیکھیے مہدویت کا جو تصور ہے، اس پہ مولانا اسحاق مرحوم سے میری کئی وقتوں میں بحث ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں نے مہدویت کے تصور کا انکار کر دیا۔
اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ مسلمان اب اس آدمی کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ تم آؤ گے تو ہم کچھ کریں گے۔ تو یہ اس تصور کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اب آپ نے جو سوال کیے ہیں ان کی جو خالص حیثیت یہ ہے کہ کچھ آراء ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی اور شیخ عمران حسین کی۔ شیخ عمران حسین اور یا مقبول جان، یہ 4-5 بندے ایسے ہیں جن کا مرغوب موضوع جو ہے وہ دجال، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہیں۔ بے قرار دل ہے ان کے کہ کسی طریقے سے یہ آ جائیں صحیح، ٹھیک ہے، اور ہم پھر اس کے بعد نہ یہاں سے چڑھائی کر کے خراسان کے 12,000 جھنڈے لے کے سیاہ مامے باندھ کے پھر ہم جائیں امریکہ، لگ پتہ جائے وہ 52 ریاستوں کو بھی اور کفر کی ساری عمارتوں کو۔ یہ ایک دلی خواہش ہے سب کی۔ تو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کا بیڑا غرق جس چیز نے کیا ہے اس میں کمزور، ضعیف اور حسن لے غیر ہی جیسی حدیثوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ سہیل بھائی اس میں ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جتنی اعلیٰ، لمبی، چوڑی عمارت آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کی جو بیس ہے نا، بنیاد اتنی قوی، مضبوط، سٹرونگ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک بہت بڑی عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں اور نیچے ہے ریت کی دیوار تو وہ ساری عمارت آپ کی کلیپس کر جائے گی۔ پہلے تو آپ یہ چھانٹی کریں کہ یہ احادیث جو ہیں آئی ہیں تینوں آدمیوں کے بارے میں اکٹھی، بھی امام مہدی بھی ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور ساتھ میں دجال بھی ہو، یہ کیا ہیں، یہ کہاں ہیں اور ان کے اندر کی کیا چیزیں ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ سب ضعیف ہیں، مردود ہیں۔ کوئی کہے گا اس کو زئی نے صحیح کہہ دیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کو البانی صحیح کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شعیب الارناؤط کہتا ہے۔ پہلے تو آپ اس کی تطہیر کریں، تطہیر۔ ہمارے استاد جی یہ کہتے تھے، اب میری آپ کی میں نے پوری بات سن لی ہے اور اس موضوع پہ میں 30 سال ہو گئے ہیں لکھتے بولتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلے احادیث کی تطہیر ہونی چاہیے۔ ہمارے استاد جی کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظام حکومت کے لیے پہلے تطہیر افکار چاہیے۔ جب تک پیوریفیکیشن آف دی تھنکنگز اینڈ تھاٹس نہیں آپ کر لیتے اتنی دیر تک آپ کوئی بنیاد ہی نہیں بنا کر کسی کو پیش کر سکتے۔ تطہیر کریں کہ اس کے اندر امام مہدی کیا دعویٰ کریں گے، آ کے دعوی مہدویت بذات خود کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ سب سے پہلی اہم چیز ہے۔ مولانا مودودی پہ کسی زمانے میں یہ الزام ہوا تھا کہ آپ مہدی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے ڈسے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا بھی یہ بھی کوئی نیا فتنہ تیار ہو گیا ہے۔ تو مولانا نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین کے اندر یہ لکھا کہ پوری گفتگو کر کے کہ اول تو یہ الزام غلط، اور دوسرا انہوں نے اتنا قیمتی جملہ بولا، اور یہی مولانا اسحاق مرحوم نے مجھے کہا کہ مہدویت دعویٰ کرنے کا نام نہیں، کام کر کے دکھا دینے کا نام ہے۔ امام دا بھی آپ نے جو ایسا فرمایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی فوت ہوئے کافی دیر ہو چکی، ٹھیک ہے، وہ اس کی پیدائش، اس کا پیدا ہونا، یہ 2-3 صدیوں سے نہیں 14 صدیوں سے مہدیین کی ایک پوری لسٹ ہے، آپ نکال کر پڑھ لیں۔ اگر آپ نے پڑھنی ہے اردو زبان میں تو ائمہ تلبیس، یہ کتاب ہے ابو القاسم رفیق دلاوری کی، اس کا نیا نام جھوٹے نبی کے طور پر آ گیا ہے۔ مجھے 8ویں جماعت میں مولانا نے یہ پوری کتاب پڑھوائی تھی کہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، جھوٹے نبیوں کے بارے میں میرے پتر پڑھنا ہے تو یہ تو کتاب پڑھ لے۔ دیکھیں ان کا، میرے استاد جی چھوٹی عمر کے اندر ہی نا بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا دیتے تھے تاکہ بچے کا ذہن صاف ہو جائے۔ میرے عزیز، جب تک مہدی نہیں آتے ہم کیا کریں؟ اس وقت تک لڑیں۔ یہ بحث ایران میں چھڑ گئی کہ کیا کیا جائے مہدی اگر نہیں آتا، تو انہوں نے جب خمینی نے اس انقلاب کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا آپ یہ کام مہدی کا جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اس وقت نظریہ ولایت فقیہ ایجاد کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر مہدی آئیں گے تو کیا مہدی کے آنے سے پہلے کوئی سٹیج نہیں ہم بنا کے رکھیں گے؟ حالات
چیزیں یہ ساری کوئی ایسی نہیں. آخر اوان اور انصار ان کے ساتھ ہوں گے جن کو باقاعدہ طور پر دمشق کی جامع مسجد کے اندر قید کر دیا جائے گا. کیا اکیلے ہی ہوں گے؟ جماعت ہونے والی ہوگی، پیچھے لوگ اس کے کھڑے ہوں گے. اور کیا فقط وہ دمشق کے اندر ہی ہوں گے ان کے چاہنے والے کہ سمیٹ کے وہاں؟ دجال ہر جگہ مسلمانوں کو جس جس جگہ پر ہوگا وہاں قید کر دے گا، ہر جگہ پر، حقا مکہ مدینہ تک بھی چلا جائے گا. اب یہ میرے عزیز اس وقت تک یہ کیا کریں یہ نوجوان؟ مجھے یہ بتائیں. اصحاب کہف بن جائیں بھی سارے یہاں سے اٹھیں اور اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں، پھر اللہ 309 سال ان کو سلائے اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھ کھلے تو آگے مہدی آیا ہوا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے عزیز اگر آپ یہ دعویٰ رکھتے بھی ہیں تو اس کے لیے کام کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ فرقے آپ کہتے ہیں ان کو بلائیں گے اپنی طرف، یہی ان کے خلاف ہو جائیں گے سارے کے سارے فرقے، کیونکہ دکانیں وہ دعویٰ تو کوئی کریں گے نہیں میں کہ امام مہدی ہوں. اب یہ دیکھیں لوگوں کے ہاں یہ کیسی چیز ہے، نہ غور ہی کرتے ہیں. پہلے ہم پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ امام مہدی ہے. میں نے کہا یہ مہندی کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ وہ ہنس پڑے. میں بچہ تھا، انہوں نے کہا بیٹا نام اس کا ہوگا محمد، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا امیر ہوگا. اپنے کاموں کی وجہ سے جب وہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے نجات دلا دے گا اس کا نام، اس کی صفت مہدی پر ڈال دی جائے گی کہ یہ ہدایت یافتہ آدمی ہے، اس کے پاس ہدایت ہے، اس نے اپنی کمانڈنگ کے اندر امت مسلمہ کو نجات عطا کی ہے اور رہنمائی اس نے میسر کی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی شخصیت آئیں گے وہ اس طرح کر کے اشارہ کریں گے کفر وہ گیا فلانا، وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ نہیں کھڑے ہوں گے. امام مہدی تو بھائی دجال کے روپ سے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ تو ڈر جائیں گے، وہ تو قید میں آ جائیں گے اور اندر سے دروازے مسجد والے بند کر دیں گے. پھر نصرت الہی ایک پیغمبر کے ذریعے سے دی جائے گی بطور نشانی کے کہ حوصلہ بڑھ جائے گا اور مسیح صادق جو ہیں وہ اتریں گے اور مسیح دجال کو قتل کر دیں گے. اور وہ کرامتوں میں سے کرامت ہوگی. اس قدر دجالی ماحول کا خود امام مہدی بھی پوری طرح مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ بھی محصور ہو کے رہ جائیں گے. آپ نے جہاں امام مہدی کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا ہے، وہ تو اپنے بل بوتے پر کر ہی کچھ نہیں سکیں گے جب تک نصرت الہی ان کی تائید میں نہیں آئے گی. یہ بعین ہی وہی معاملہ ہے جیسا نبی علیہ السلام نے کہا کہ الہی یہ 313 کریں گے کیا؟ توحید تو مٹ جائے گی اگر یہ مٹ گئے. تو فرشتے آسمان سے اتر گئے. نصرت الہی کی ضرورت خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی ہے کہ فرشتے ان کی نصرت کے لیے آئے. یہ ایک بات آپ اپنے تصورات کو سیدھا کرنے کی کوشش، میرے برادر کریم، تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں بات صحیح ہوتی. میرے استاد جی فرماتے تھے کہ 100 گز لمبا رسا تے سرے تے گنڈ تے دینی ہے مولوی ساکھ نے. وہ مجھے یہ کہتے تھے کر لا مطالعہ تو جنہ کرنا ہے. میں بھی استاد جی کا رد کرنے کے لیے مطالعہ ہی کرتا رہتا تھا، روز استاد جی کا رد کرنے کے لیے 8-8 10-10 دن 15-15 دن بحثیں ہوئی ہیں، لا کے میں نے کتابیں، میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کا رد، ہر دفعہ اڑا کے رکھا ہے. ایتے میں سوال کرتا دے جواب میرا. تو یہ مہدی کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تصورات مہدی اس امت میں جس قدر اس کے اندر لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے کہ کچھ لوگ اس کے انکار پر ہو گئے، اور اس مہدی کا یہی دعویٰ برے حالات میں جب کیا جاتا ہے تو مرزا قادیانی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. اس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی کا، پھر مسیح کا، اور پھر مسیح موعود ہی کہہ دیا اپنے آپ. پہلے تو وہ اس کے 20 سال جو 18 سال دعویٰ رہا ہے وہ مہدی کہہ رہا ہے. بعد میں 1901 میں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ازالت الہام کتاب لکھ کے. اس سے کے تصور سے امت میں وہ انتشار پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے ہیں، اور آپ وہ لے کے میرے کہنے پہ ائمہ تلبیس جس کا اب نام جھوٹے نبی رکھ دیا گیا ہے، کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مہدویت کے دعوے نے کس طرح تباہی پھیری. دوسرا اس کے اندر تشیع کا جو تصور مہدی ہے اس سے الگ ہو جائیں. تشیع کا تصور مہدی جو ہے وہ آپ سے بالکل ایک الگ چیز ہے. آپ جب اس کا اور اپنا مکسچر کر کے پڑھتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے آپ کی.
آپ پھر ایک نئی شاعری بنا کے کہتے وہ یہ کہتے، وہ کو چھوڑیں، آپ کے ہاں جو صحیح احادیث آئی ہیں ان احادیث کو آپ لیں، اس کے اندر غور کریں کہ امام کا لفظ کہاں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، مہدی کا کہاں ہوا ہے، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال دیکھیں، امیر کا کہاں پہ ہوا ہے، غامدی اس کے انکار پر کیوں اتر آیا ہے، تمنا مادی نے کیوں اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں، قیامت کے بالکل نزدیک جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دفعہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے بجبری ہونا ہے یہ کام، کہ نصرت کر کے اوپر سے بندہ بھیجا جانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک دفعہ اپنا جو نور اللہ نے پورا کرنا ہے، پھر دنیا گمراہ ہو جائے گی اور لوگ اس کے بعد بھی آنے کے گمراہ ہو جائیں گے، اور زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں باقی رہ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ مہدی کام کر کے جائے گا پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام کر کے گئے پھر کام کی تباہی ہوگی۔ تو مہدی کے چکر میں رہنے کی بجائے آپ لوگ خود اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں جہاں یہ صاف شفاف تصور ہو۔ یہ بجائے اولیاء مقبول جان کی، وہ ابو نعیم اصفہانی کی کتاب الفتن 1200 روپے میں جو 300 میں چھپتی بیچ کے، یا شیخ عمران حسین دجال کا اتنا وہ شوقین ہے بھی ہر وقت ذکر ہی کری جاتا ہے دجال، اتنا تو وہ اللہ کا نہیں پتہ نہیں کرتا ذکر جتنا مجھے اس کا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں امت کو برباد کر رہے ہیں، کیوں ایسے تصورات کے اندر جا رہے ہو کہ جن کے اندر معجزاتی اور کراماتی اور کرشماتی کام ہوں اور کن کے اشارے سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ خود کیوں نہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کو خدا نے قرآن و سنت دے دی ہے، وہ خود مہدی ہے اپنی جگہ پر، فی المہدیین، مہدیین ایک نہیں، اس امت کے اندر بہت مہدی، خلفائے راشدین المہدیین، ان کے لیے لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا۔ وہ ایک امیر ہوگا اور وہ امیر بھی اس وقت طاقت میں آئے گا جب اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شخصیت ہوگی اور معجزات کا ظہور ہوگا ان کے ساتھ، یہ باقاعدہ طور پر آسمان سے اتریں گے۔ اتنی سی بات ہے، جنگی ہوگی اور بڑی زبردست جہود کے ساتھ جنگ ہوگی۔ کرے گا کون؟ کریں گے وہ جو بچیں گے یا اپنی نسلوں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ جو بستی کی بات کرتے ہیں، میں تو اس کے لیے دعا کی جب کہ یا اللہ جو ادارہ میں بناتا ہوں دین کا، میں کہتا ہوں جب نصرت مہدی کی ضرورت ہو تو ہمارے لوگ وہاں پر جائیں اور اس کی نصرت کریں، پر اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ باقی رہ گیا جمہوریت ہو، آمریت ہو، خلافت ہو، آپ نے سارے کام دیکھ لیے۔ جب ابھی ہلکی خلافت باقی تھی 30 سال کے بعد نبی علیہ السلام کے، تو وہی اس جمہوریت سے بھی اگلا کام ہوا تھا، وہاں پہ قتل ہو رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں باقی ملکوں کے اندر آپ لکھا خطبہ پڑھتے ہیں یا یہاں من مرضی کے آپ خطبے دیتے ہیں، تحریکیں بھی چلنے دیتے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مرکز ہے یہاں پھر بھی کچھ آپ ہل جاتے ہیں۔ یہ کن چیزوں کی برکتیں ہیں؟ یہ ہم یہ نہیں کہتے یہ جو آتا ہے وہ جی ہم نے خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، یہ حزب التحریر والے بڑے بڑے لوگ صاف باتیں کہتا ہوں، میں مجھ سے کوئی تحریک چھپی نہیں، آپ اتنا مجھے بولا نہ سمجھیں بھی اس کو شاید آپ کی طرح کا مضطرب ہر وقت اس طرح میں ہر تحریک کو پڑھا، اس کے امیروں کو پڑھا، جا کے ملاقاتیں کی، پوچھیں ان سے خلافت لانی، ہاں جی خلیفہ کا کون انتخاب کرے گا؟ کہتے شورا، تو شورا کا کون کرے گا؟ کہتے خلیفہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، میرا تیرے سامنے، ہم دونوں کا آمنے سامنے۔ پتہ نہیں یہ کیا سوچتے ہیں، کفر ہے، کہیں کفر ہے، میں کب کہتا ہوں، میں آپ کو روکتا کیا ہوں، پر جو حل آپ دے رہے ہیں وہ بھی بتائیں نا کیا کریں گے آپ، آخر تو انتخاب ہی کریں گے نا۔ تو انتخاب کا نام کے اندر اگر پیسہ چلتا ہے، سب چیزیں چلتی ہیں، یہ تو چال ادھر بھی جائے گا۔ شیعوں کا یہی تو آپ کو کہنا ہے کہ علی کی خلافت جب ہے نہیں آنے دی، عثمان کی قائم کر دی گئی تو روپیہ چلا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو کٹ پیسے سی ہے۔ آپ جا کر سنیں ان بندوں کے پاس، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علی کو پہلا نہیں بنایا، دوسرا نہیں بنایا، تیسرا نہیں بنایا، اور ان تینوں نے نہیں بننے دیا، پھر اخیر رہ گیا بنایا تو جینے نہیں دیا۔ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اپنے دلوں میں حوصلے پیدا کریں، پختہ ہے تیرا نالا اسے اب تھام، ابھی اقبال نے کہا تیرے کچے نالے، اقبال کہتا نہ پیٹ، اپنے نالے کو پختہ کر،
اندر جر برداشت کر، پورے اپنے اضطراب کو اپنی ہڈیوں کے اندر دوڑا، سیک نکلے تیری ہڈیوں کے اندر، پھر اسلام کے لیے تو کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا۔ دہریے، کافر، مشرک، بدعتی، ان کے لیے کیا علمی مواد ہے تیرے سامنے؟ 7 ارب لوگ اور اس میں سے 1.5 ارب مسلمان، اور 1.5 ارب مسلمانوں کے اندر کتنے مبلغین ہیں اور داعین حق ہیں اور محققین ہیں جنہوں نے کفر کے شبہات کا صاف سیدھا ایک نصاب تیار کر کے دے دیا۔ کسی کو کوئی نصاب سیدھا کرنے آتا ہے تو کہتا ہے ریاست ہی کوئی شہر نہیں ہے جی۔ جب اس کی تعبیر دین ہی نہیں ہو گئی کہ ریاست نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی اسلامی نظام حکومت، کتنا گامدی کا فتنہ پھیل گیا۔ کوئی کہتے ہونی چاہیے مودودی کی طرح، اس کے بعد جماعتوں نے کیا اشر کیا، اس کی اپنی جماعت نے، اور ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا اشر کیا ہوا، اور 8 حصوں میں تقسیم ہو گئی وہ جماعت۔ اپنے بیٹے کو خلاف کو مانگتے گئے، خود ملوکیت بنا گئے۔ مولانا مودودی کے لڑکے اس بات پہ جماعت سے ناراض ہیں، ہمیں نہیں انہوں نے اپنے اندر داخل کیا۔ آپ کریں گے تو جائیں گے کیا؟ یہ تیرا سادہ دل مسلمان پھر کدھر جائے؟ اقبال نے سوال کیا اقبال سے، بھی ہم جو ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی یہ یاری ہے اور سلطانی بھی یہ یاری۔ پیروں کے بیس میں اور مولویوں کے بیس میں اور داعین حق کے بیس میں یاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام مہدی کی ضرورت ہے۔ امام مہدی بھائی نہ دعویٰ کرے گا، دعوے کی جتنی حدیثیں جھوٹی، بتایا جائے گا کہ وہ ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا جائے گا جو پوری کوالٹیز کے ساتھ ہوگا، مگر وہ پوری کوالٹیز ہونے کے باوجود دجالی نظام میں اس طرح پھنس کے رہ جائے گا کہ دجال کے خوف سے ہی وہ اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اماموں کا تصور ہے شیعوں کے ہاں؟ آپ جا کر دیکھیں کہ امام دجال کے ڈر سے اندر بند ہو جائے، یہ تصور تو آپ سوچیں تو صحیح، حدیث کدھر کو لے کر جا رہے ہیں؟ امام ڈرا بیٹھا ہے، باہر دجال کھڑا ہے، اندر امام ہے، امام کنڈی نہیں کھول رہا، دجال باہر کھڑا ہے، کہتا آ باہر۔ حال دیکھیں اماموں کا ہمارے، اس کے تصور سے آپ کہتے ہیں وہ آئے گا تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یہ اللہ نے بندے کا نہیں کہا، اللہ نے، آپ دیکھیں آپ بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اور 3-4 زبانیں سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹائم، ایک ہوتا ہے اسپیس، زمان اور مکان۔ یہ اس ایرا کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک لیڈر ہوگا یا ایک زمانہ آئے گا وہ تم میں ہوگا، خوبیاں بھرپور ہوں گی لیکن ناکام دجالی نظام کے خلاف ہو جائے گا۔ اخیر خدا نصرت الہی کے طور پر ایک ایسا نبی جس کے نام پر وہ خدائی کر رہا ہوگا کہ میں بھی مسیح ہوں، مسیح وہ بھی ہوگا، مسیح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن وہ دجال ہوگا، یہ صادق ہوں گے۔ صادق مسیح دجال مسیح کا دورہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے دجال مسیح کو پھانسی دی ہے، صادق مسیح اگر وہ ہوتا تو اس کو پھانسی ہی نہ ہوتی۔ یہ دعویٰ یہودیت کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چھوڑ دیں کرسچن کیا کہتے کیا نہیں کہتے، جن کی طرف سے آنا ہے وہ اور ہیں۔ وہ جو عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح یہی ہوگا لیکن ظہور ثانی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اب جو مسیح آئے گا، اب جو آنے والا ہے وہ صادق مسیح ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ آ جائے گا دجال، پہلے کو صادق کو دے دی پھانسی، دجال آ جائے گا، اس کو وہ صادق سمجھیں گے، پھر صادق مسیح آ کے بتائے گا کہ یہ دجال ہے، میں ہی سچا تھا۔ یہ ایک مسئلہ ہے میرے بھائی، لوگ میرے پاس آ کے اس کو سمجھتے ہیں اور میں ان کی پوری تسلی کرانے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جگہ جگہ جو ہے نا یہ مہدویت کے دعوے، موٹر وے پہ ایک مہدی پکڑا گیا تھا مشرف کے دور میں، پھر دوسرا پکڑا گیا، پھر تیسرا پکڑا گیا۔ مہدیوں کے حال دیکھیں آپ کیا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے سید مودودی کا جملہ مولانا اسحاق نے جب بتایا دل پہ نقش ہو گیا، پھر بار بار دہرایا کہ مہدویت دعویٰ کرنے کا نام نہیں، مہدویت کام کر کے دکھا دینے کا نام ہے۔ کام کر کے کوئی دکھائے، یہ کہی جاتا ہے جی میں پکڑ لوں گا، میں چوروں کو ڈاکوں کو ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا۔ لو وہ چور ڈاکو اس کے دور حکومت میں اس سے پیسے اسی کو دے کے باہر چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کیسا بیوقوف کوئی بندہ، اور عوام بنتی ہے۔ آنکھ کھلی رکھنا ہے،
آنکھ ہے بینا تیری خدا سے دلے بینا بھی طلب کر، اقبال نے کہا تھا. انہوں نے کہا آنکھ کو تو نظر آتا ہے، اللہ سے ایسا دل مانگ جس کو نظر آتا ہو کہ یہ تصور کیا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھی اسلام کے بنیادی تصورات اور عقائد، کتاب پڑھنے والی. اصل آپ کا کنسیپچول منہج جو سٹیج ہے نا وہ برباد ہو چکا ہوا. کوئی آدمی یا حاضر ناظر کے سارے مسئلے آپ میرے سامنے رکھ دیں، میں آپ کو ساری روایات آپ پڑھ کے آ جائیں، پھر اس کے اندر میں آپ سے اس کا کانسیپٹ پتا کروں گا، اور پھر اس کانسیپٹ کو میں اسلام کے ساتھ آپ کو کہوں گا ریلیٹ کر کے دکھائیں، آپ خود ہی مان جائیں گے کہ یار یہ سارے کانسیپٹ غلط ہیں. میرے استاد جی کہتے تھے سب سے پہلے تصور خراب ہوتا ہے، اس تصور سے پھر غلط چیزیں جنم لیتی ہیں، پھر وہاں سے بندہ وہ غلط چیزیں پڑھتا ہے، ان کے پڑھنے کے بعد اس تصور کو ادھر ہی رکھتا ہے، اسی کے ماتحت پڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے متشدد ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تصور ٹھیک کرو. مجھے 9واں سال ہے، میرے سارے خطبے ایک بھی آپ دکھا دیں، یہ سوائے امام حسین کے بھی 1 سال ہو گیا مجھے، الحسین منی وانا من الحسین کی تشریح کرتے 1 سال. پچھلے محرم میں نے شروع کیا تھا، درمیان میں 2-4 دفعہ کوئی جمعے میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوں گے. 1 سال ہو گیا، اور اس دفعہ 2 میں نے جمعے امام حسین کے آخری آ رہے. امام حسین تہذیب نفس کے مقام پر، امام حسین تدبیر منزل کے مقام پر، امام حسین سیاست مدنیہ کے مقام پر. جب حسین اپنی ذات میں تھا تب وہ اتنا پاک کیسے ہو گیا؟ جب حسین نے گھر میں دیکھا کہ بچے سارے اس کے ساتھ شامل ہیں تب وہ کیوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے؟ کیوں، کس طرح اس نے گھر والوں کی تیاری کرائی؟ اور جب وہ اپنی دنیا اور معاشرے اور قوم کے سامنے آیا تب وہ دنیا پہ کیسے اتنا اثر انداز ہو گیا؟ مقصد حسین، منہج حسین، مقصد حسین رضا الہی، منہج حسین کیا ہے، اس پہ گفتگو میری چل رہی ہے، اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. کام بہت محنت کا ہے، اور ایسا ہے کہ مولانا اسحاق مرود نے کہا بک بکا تے کسیلا سواد ہے عشق دا. پنجابی مجھے کہتے ہیں، میں کہا مولوی صاحب عشق کیا ہے؟ کہتے بک بکا تے کسیلا سواد ہے عشق دا. کہتے فضول جیسے صابن منہ میں ڈال لیں کتنا برا لگتا ہے، کسیلا کسیلا. بک بکا کہتے ہیں منہ میں اندر کو کڑوی چیز چلے وہ بکائی کر دے. کہتے ہیں یہ عشق بڑا ہے اور کسیلا ہے، یہ ایسا سواد ہے، بک بکا سا ہے. پتر یہ عشق کا ضم نہیں ہونا. ہمارے خطبوں کے اندر بھائی کوئی ایسی چاشنی نہیں جس میں عوام کی تباہ کے لیے ہم کو ایسی چیزیں پیش کر سکیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں. ڈنگر لوگوں کی بجائے کوئی چند ایسے پڑھے لکھے ہوں جن کو ہم بتائیں. 2 گروپ پیدا کریں. سب سے پہلے یہ جتنے مہدی کے تصور ہیں اڑا کے رکھ دیں، خام خاکے جو بنائے ہوئے. آپ شیعوں سے یہ کہیں گے کہ مہدی ڈر کے اندر داخل ہو جائے گا، شیعہ مانیں گے ہی نہیں ہمارا امام ڈر کے داخل ہو جائے گا. آپ ان سے کہیں کہ وہ تو ڈر کے مہدی جو ہے وہ اپنے بند ہو جائے گا، دجال باہر آ جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ، یہ بھی نہیں مانیں گے. تو نجات دہندہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا نجات دہندہ؟ وہ تو شیروں کی طرح لڑنا چاہیے بھائی، بوٹیاں حسین کی طرح اس کی ہو جائیں. دجال کو ایک دفعہ پتہ چل جب بھی کوئی میرے مقابلے میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو تیم کے لوگ جو ہیں نا یہ دجال کے مقابلے میں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے نجری ان کے سامنے. ٹھیک ہے نا، اصل نجری، یہ نجری نہیں جو اس وقت، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ میری امت کا حضور میں مضبوط فرقہ ہوگا. تو اب یہ بتائیں کہ اتنی باتیں نبی نے کہی ہیں، پہلے صحیح نکالیں، اس میں سے تخریج خود کریں، ان کے مولویوں کی نہ کرائیں. فلانا یہ کہتا ہے، فلانا کسی نظریے کے تحت کہتا ہے. حنابلہ سے کروائیں گے نا موجودہ تنقید، اب تو ساری حنابلہ ہی کر رہے ہیں، اہل حدیث کوئی نہیں کر رہے کام. وہ حنفیوں سے کرائیں گے، ان کے حدیث اور ہے. تصور مضبوط کرنے کے لیے جس طرح شیعہ نے بہت بڑا امامت کا تصور بنا لیا، لیکن یقین جانے ریت کی عمارت ثابت ہوا، کچھ بھی نہیں. اب کوئی کسی کو کہتا پھرتا بھی آ جا مینا مناظرہ کر لا. جب مولانا زندہ تھے، خطبے دیے، ان کو پہنچائے، ملاقات کی، اس وقت تو ڈرتے بولتے نہیں تھے، بلکہ میرے سامنے تو بولے بھی نہیں ہیں جی. اب ایک دوسرے کو بار بار دعوے کرتے کہ آپ آ جائیں. یہ امامت، تصور مسیح، تصور مہدی، تصور دجال، یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہوگا، وہ آدمی کیا کرے گا، اس کے اثرات آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھے. 50 خطبے میں نے دیے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اصل حیثیت اسلام میں کیا ہے، یہ کہاں آپ کو لے کے جا رہی ہے.
اس کے ذریعے سے آپ کبھی مجاہد نہیں بن سکیں گے. اور آپ کی ساری امت پیٹ رہی ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. بم بنایا پیا وا اتنے ہی پیا, آپ پہ ہی ڈری جاتے وہ کولوں کہ چل نہ جائے. دنیا بم بناتی ہے کہ دوسرے ڈرے, اسی بم بنا لیا ہائے سانو ڈر لگتا ہے. کوئی ڈرا آپ سے؟ اسرائیل کری جا رہا ہے تباہیاں, جو جی چاہتا ہے کشمیر میں ہندوستان کرے, آپ کی ٹگے کی ویلیو نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے چھوڑیں, انہوں نے ویسے ہی بنایا دیکھنے آستے چومدے چمدے انہوں. یہ چھوڑیں بھائی, ابھی یہ نہ آپ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, جا آپ کے ہاں طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے اور یہیں سے سافٹ ویئر بن کے امریکہ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی آپ کو ساری دنیا نے اس بات پہ لگایا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. نہ, اللہ نے فرمایا وہ دن یاد کرو جب تم کثرت سے تھے. حنین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے. اور تم اپنے آپ پر ناز کرنے لگے, خدا پر تمہارے بھروسے کم ہو گئے, اور پھر خدا نے تمہیں مزہ چکھایا کفار کے ذریعے سے. یہ خطبہ 28 مئی سن 2000 کو 28 مئی سن 1999 کو یوم تکبیر کے موقع پر میرے استاد جی نے دیا تھا. ایک ایک مجھے اپنے استاد جی کی بات یاد ہے 1991 سے لے کے بھی یہ خطبے میں یہ بات ہوئی تھی, اس میں یہ ہوئی تھی. آپ تک وہ مواد ہی نہیں پہنچا, وہ سادہ ریکارڈنگیں ہوتی تھی اس زمانے میں, صرف یہ ریکارڈ پہنچا آپ آخری 10 سالوں کا. تو میں تو 22 سال ان کا وہ سنا ہے, 30 سال کے خطبے مجھے حفظ ہیں ان کے کہ انہوں نے کیا کیا, کیونکہ میں نے اس طرح بیٹھ جاتا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ جھپکانا حرام سمجھتا تھا. تو یہ تصورات ان سے سیدھے کرائے ہیں میں نے, ان کے اندر کیا باتیں ہیں یہ آپ سیدھی کریں, تصورات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا سٹیج تیار کریں, آپ اپنا حصہ ڈالیں کس وقت کیا کرنا ہے. ہم نے یہ فکر آگے لے کے جانی ہے جو آپ کی ہے. اگر آپ یہیں پہ رہ گئے, آپ کا بچہ کسی ڈاکٹر انجینئر بن گیا, کافروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں مسلمان بچے جنی جاتے ہیں, جن کے امریکہ کو افریقہ کو بھیج رہے ہیں, وہ کیا کرتے برین ڈرین کر رہے ہیں. برین ڈرین کر کے بچے وہاں ایتھے ماپیاں نو ڈالر بھیج دے, میرے لڑکا مینوں خرچہ بھیج دا الحمدللہ, گوڈے دوائی وہ کہتے ہی ہوتی, تیرے گوڈے ہی ڈگنے سی, ہو تیرا کی ڈگنا. ایمان برباد ہو گیا, لڑکا کفر کی گود میں بھیج دیا. مسلمان جا کے نیشنلٹیاں لے رہے ہیں, آپ کے ملکوں سے وہ نفرت کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت دبئی انہوں نے بنا دیا ہے دنیاوی طور پر کہ آپ کے انگریزوں کے ملک میں وہ عیاشی نہیں ہوتی جیسی عیاشی انہوں نے بنا دی. وہ عیاشیاں کرنے آتے ہیں. ابھی کہتے ہیں ہم پیچھے ہیں, پیچھے کتنے پیچھے؟ ہاں پیچھے ہیں, ایمان میں, یقین میں, خدا کے قرب میں, تقوی میں. دنیا کو روندنے میں پیچھے ہیں آپ. مسلمان کے نزدیک دنیا کی اہمیت بکری کی چھینک سے زیادہ نہیں. اور وہ عالم دین یاد رکھیں جس عالم دین کو دیکھ کر آپ کو آخرت کی فکر ہو جائے اور دنیا سے نفرت ہو جائے نا, یہ عالم دین ہونے کی نشانی ہے. میرے استاد جی چاہتے دنیا جہان کی دولت سمیٹ لیتے, لیکن میں نے ان کو درویش پایا. ان کا میں نے ظاہر بھی دیکھا, باطن بھی دیکھا, سفر بھی دیکھا, حضر بھی دیکھا. کوئی ان کے اندر میں نے دیکھا کوئی روپے کی لالچ نہیں, کھانے تک کی لالچ نہیں تھی ان کی. ابھی اچار سے روٹی کھا لی, تھوڑی دیر کے بعد مٹن آیا بنا ہوا, رکھوا لیا, دعا کی, بندہ چلا گیا, کہا سب بانٹ کے غریبوں کو کھلا دو. اچار سے کھا, میں نے کہا آپ نے, کہتے کھا لی بس. ایک اتنی سی بوٹی سے وہ پوری روٹی کھاتے تھے. کبھی ان کو میں نے نہیں دیکھا کہ چائے رس انہوں نے کھا لیے تو اب روٹی بھی آئے, کہتے کھا لیا, ناشتہ ہو گیا کاشر. دلیے سے وہ گرمیوں کے روزے نفلی مسجد نبوی میں جاتا تھا, جانے سے پہلے دلیے سے روزہ رکھاتا تھا, کہتے میں بس کھا لیا, کوئی نہیں خیر ہے. ہم لذتوں کے عادی لوگ ہیں, آنکھوں کی لذتوں کے رنگینیوں کے عادی لوگ. ہم امام مہدی لائیں گے. ہمارا تو گھر ہی بھائی جب لیٹرین میں ٹائلیں لگتی ہیں وہی آپ کے گھر والوں کو پسند نہیں آتی. گیٹ کا کلر نہیں آتا, صوفوں کا مسئلہ بنا رہتا ہے, پوشش کون سی کرانی ہے. آپ کے یہ سارے جتنی بھی کرٹنز ہیں اس کا مسئلہ رہتا ہے. اس قدر لڑائی ہوتی ہے کہ گاڑی کس کلر کی لینی ہے, گاڑی کس کلر کی لینی ہے. جا کے جو بینکوں میں گاڑیاں بیچتے ہیں ان سے پوچھیں
کہ کس طرح وہ قرضوں اور سودوں کے درمیان میں آ گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں یاشیاں کرنی ہم نے. ٹھیک ہے، جائیں جا کر دیکھیں مسلمان رل گئے. بلوچستان میں عورت سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی، ہائے میرا پتر مر گیا. کس طرح ایک مسلمان نے اس کی یہ ہائے سننے کے بعد برگر اس کے منہ میں اتر گیا ہوگا؟ مجھ سے تو نہیں اترتا. میں تو کوئی ذرا سانحہ دیکھ لوں کئی دن بھوک نہیں لگتی، اور بڑھ جائے تو ہسپتالوں میں مجھے منتقل کر دیتے ہیں. مسلمانوں کا درد دل پھاڑ دیتا ہے سینے. ٹوٹے گھروں میں رہ کر آپ آرام سے بیٹھ کر اس قدر بے حس کر دیا کہ آپ بیٹھے دیکھتے ہیں، اور شیئر کر دینے کے بعد اپنا فریضہ سمجھتے پورا ہو گیا. ان کے گھر ٹوٹ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی رٹ گئے، وہ سڑکوں پہ آ گئے، ان کو نیند نہیں آتی. کہتا 4 دن سے ہم نیند ہے. تم مسلمان ہو؟ بچہ ایک انہوں نے بٹھایا ہوا، تو میں اس کو سو رہا تھا، میں نے کہا میں آرام دہ بستر چاہتا ہوں. یہ بچہ کس طرح سے ہے؟ ان کو نکالیں، ان مسلمانوں کو، ان کا ایمان بچا لیں. چھوڑیں، جو مہدی آئے گا میں مہدی سے بات کر لوں گا تو مجھے بھیج دیں کہ بھئی امام تو اب آیا، تیرے آنے سے پہلے کیا امت کا حال ہوا. اے نبی تو ہوتا ہے خاصا ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری یا کہ جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا دیش سے، آج اپنے ہی دیش میں وہ غریب الغربا ہے. کس کی بات مسلمان کرتے ہیں؟ بے حس مسلمانوں سے آپ کہتے ہیں یہ مہدی کے لیے اٹھیں گے. یہ بزدل اور عصائش پسند لذت آشنا لوگ یہ ایک دن بھی اسلام کے لیے چل نہیں سکتے. بس اگر کوئی اسلام چاہتا ہے نا، صرف ایک وجہ سے چاہتا ہے میری بات سن لیں. اور آپ کو حرف آخر کے طور پر کہوں، 700 لڑکے ابھی تک میرے پاس آ چکے ہیں خلافت کے نام پر، ایک بھی کوئی معیاری نہیں نکلا ان میں سے. کیا ہے یہ؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اپنے گھروں کے اندر سے معاشی طور پر فرار حاصل کرنے کے بعد اسلام چاہتے ہیں. اسلام معاشی طور پر فرار کا نام نہیں ہے. اسلام ہوتے سوتے منہ موڑ دینے کا نام ہے. عثمان بن عفان کا اسلام ہے، عبد الرحمن بن عوف کا اسلام ہے، ابو بکر صدیق کا اسلام ہے کہ پیسہ تھا اپنی سہولتوں پہ لگا سکتے تھے. جس کو امیہ بن خلف 10 درہموں میں بھی مہنگا سمجھتا تھا اس کو 30,000 روپے پہ خرچ کر کے آزاد کرا دیا. دنیا سے منہ موڑنے کا اللہ نے کہا تھا. ہے جی، نام لیتے بی بی زہرا بطول. اور بطول دا معنی سمجھ لو، بطول کیا ہے؟ بطول وہ ہے جو تبتل اختیار کر جائے، کٹ جائے، کینچی جسے کاٹنے کپڑا کٹ گیا وہ تبتل ہے. بطول آئی ہے نبی کے گھر میں اور آ کر کہتی ہے اللہ کا رسول لونڈی دے دے، میں 17-18 سال کی تیری بیٹی دھان پان، راتوں کو تہجدیں پڑھتی ہوں، دن میں کام نہیں ہوتا، 4 بچے. نبی نے بیٹی کو کچھ نہ دیا. آپ بیٹی کو سب کچھ دینے کے لیے قرضے اٹھا لیے. آپ نے ناچ گانا، جی میری بیٹی کی خواہش ہے مہندی، میرے بیٹے کی خواہش ہے ولیمہ، میرا دل یہ چاہتا ہے. کالا فی دل دیاں پوریاں نبی نے کدوں کیتی ہیں. آپ ان کو ادھر سے کسیٹیں، اسلام کو نافذ کریں گے، لیکن آپ تیار نہیں. چھوٹی مثال، کتنا طالبان نے کام کیا، کتنا کیا، جنگیں لڑی. امریکہ جا رہا تھا جہاز امریکہ کا اڑ رہا تھا. آپ نے پھر دیکھا کہ ان افغانیوں نے اپنی غیرت دینی کیسے بیچی. جہازوں کے پروں میں داخل ہو گئے، اس کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح داخل ہو گئے، اس کے پہیوں میں جانیں دے دی، پیچھے دوڑے لگا دی کہ اسلام آ گیا، ہم نے اسلام نہیں لینا، ہم نے اسلام. یہاں آپ لائیں دوڑ جائے گی ساری دنیا، اور مل کے محاسبہ کر کے اس بندے کا قتل کر دیں گے جو اسلام کے بارے میں بات کرے گا. آپ کیا بات سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے بولے بالے ہیں. زمینی حقائق سے آشنا ہونے کی کوشش کریں. آپ اپنے جذبات پر دیگر کے جذبات کو منطبق نہ کریں. قیاس نہ کر، اپنے آپ پہ قیاس نہ کریں. آپ نہ کہیں کہ میں ہوں تو یہ سارے بھی ایسا ہی چاہتے. ایک بھی نہیں چاہتا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ افرا. ایک بھی حسین نہیں، ایک بھی نہیں ملنا. آپ حسین حر نہیں مل رہے، حسین کے عوان اور انصار نہیں مل رہے. آپ کدھر جا کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ موقع آیا تو بدل جائیں گے. 2 تھپڑ مارتے سافٹ ویئر بندے کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے 1 سیکنڈ میں. ونڈو کے اندر تو پھر کوئی دیر لگتی ہے نا، ادھر تو بس ایسے دیکھتے ہیں ہوش اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو نگاہیں ہوش اڑا دیتی ہیں.
وہ مشوقوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی نگاہیں ہو، یہاں کوئی اور ہی نگاہیں تیز نظروں سے دیکھتا ہے، ہوش اڑ جائے۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، میرے بولے بادشاہ! کوئی اس کا سٹیج تیار کرے، اس میں ان زیاروں کا کوئی، آپ 3 جماعتوں کے ماہر ہیں، بیٹھ جائیں، ایسی شاندار تحریریں لکھ دیں کہ اللہ کے نبی آپ کو کہیں کہ ہاں وہ سہیل کیا کر کے لایا۔ آپ کہہ سکیں کہ اللہ کے پیارے نبی سہیل نے اپنی جوانی آپ کے لیے وقف کر دی تھی، سہیل فنا ہو گیا تھا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ کے نبی آپ پر فخر کر سکے، ایک ایک کو رسول اللہ بلا کے پوچھیں گے بھی کاشف نے کیا کیا، جوانی تھی، خوبصورت تھا، روپیہ دیا، پیسہ دیا، بتا اس وقت جب میرے دین کو ضرورت پڑی، تیرے اندر صلاحیتیں تھی گفتگو کرنے کی، تجھے پڑھا سمجھانے کی صلاحیتیں تھی، اچھا استاد دیا، کتنے لوگ تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ گئے۔ میں کیا کہوں اللہ کے رسول، میری وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ان بچوں کو ایک ایک کو مہدی بنا دیا، ہر بندہ اس میں سے مہدی ہے، صرف آپ جیسے لوگ آگے آ جائیں، ان کو پالش کر دیں، ایک ایک بچہ مہدی بن جائے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، اللہ نے کہا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کسی کا آئی کیو لیول اللہ نے 19-20 کا فرق رکھا، دین سمجھنے میں اللہ نے آئی کیو لیول کسی کا اوپر نہیں، کیونکہ ہر ایک سے احتساب ہوگا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھیں کھاتے کیا تھے صحابہ، آپ باتیں ان مسلمانوں کی کرتے ہیں، کیا کھاتے تھے؟ جو کی مٹھیاں اور پانی پینا، تو ان سے قرآن کہتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ جو کی مٹھیاں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، 3 دن فاقے کر رہے ہیں، مطالبے اللہ کر رہا ہے میں تم سے ہر نعمت کا پوچھوں، دی کتنی تھی خدایا جو تم ہم سے پوچھ رہا ہے؟ یہاں ہر وقت نعمتوں میں لتڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی سو رہے کہ ہم جو ہے اپنا جو حساب نہیں دیں گے۔ وہ صحابہ کانپ جاتے تھے آئے سن کے، جو صرف جو سادے چباتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ علی روتا تھا اس باتوں کو سن کے، بھی علی تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا جو اور پانی کی مٹھی کا حساب نہیں دیا جانا۔ آیتیں کو وقت دیکھیں کس وقت اترا ہے، اور جب ابھی صحابہ پیسے بھی جمع نہیں کیے، الہاکم التکاثر، دے رہے ہوتے تھے، انفاق فی ادھر آئے تھے اتر حتی زرتم المقابر۔ یہ کوئی جی مشرکو، قرآن سب کے لیے بھائی اترا ہے، یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی آپ نماز کے اسرار و رموز کہتے ہیں، میں اس کو بڑے شاندار طریقے سے مولانا بھی بیان کر چکے، پنجابی میں، اردو میں بھی کر دیتا ہوں، تو یہ جب کبھی موقع ہوا، کوئی سماع ہوا، تو اس میں انشاءاللہ اسی ایک پہ نماز پہ رکھیں، تو انشاءاللہ نماز تو میری جان ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، بلکہ جو تہجد نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں تم میرے نہ دوست ہو نہ یار، نہ میرے لسنر، تم ہو فارغ۔ میرے استاد جی کہتے ہیں جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا وہ خلافت کی بات کرے نہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مانو، کیونکہ خلافت وہ لائے گا جو نفس کو کچلے گا، اور نفس کو صرف تہجد کچل سکتی۔ بس جی